بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، انسانوں، جنات اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی۔ آپ کو تمام پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی جس سے آپ ان سے گفتگو کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ حکمت، دانائی، فہم و فراست بھی عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی جس کی بنا پر آپ لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگوروں کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ پھر جب مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر تشریف لائے تو سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پایا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو اس فیصلے کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ پھر اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیت پہلے کی حالت میں واپس آ جائے، اور کھیت والے کو بکریاں دے دی جائیں تاکہ وہ دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت اصلی حالت میں واپس آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو پسند فرمایا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ اس فیصلے میں حاضر تھے۔ ہم نے ہی صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا، حالانکہ ہم نے دونوں کو ہی حکم اور علم دیا تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا کہ تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے۔ اس پر چھوٹی نے کہا کہ تمہارے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہے اور یہ بچہ میرا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ سننے کے بعد جب وہ دونوں باہر نکلی تو فوراً ہی پھر سے جھگڑنے لگیں۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے ہی بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ سننے کے بعد بڑی تو خاموش رہی، البتہ چھوٹی ممتا کی محبت میں تڑپ کر بولی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، آپ اسے دے دیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً ہی معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باہم مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت نشین ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایسی عظیم و شان حکومت عطا فرمائی کہ آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے، ہر شے آپ علیہ السلام کے تابع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر دیتی۔
چرند پرند بھی آپ علیہ السلام کی تابعداری میں حاضر رہتے اور جنات آپ کے حکم کے انتظار میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جایا کرتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف اتنی تیز رفتاری سے لے جایا کرتی کہ 1 مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر میں طے ہو جایا کرتی اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے شام تک طے ہو جایا کرتی۔ اسی طرح جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگایا کرتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کیا کرتے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی بھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا تھا اور سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا، اور انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند سبھی آپ علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلایا کرتے، اور جب یہ انگوٹھی آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی انگوٹھی کی مدد سے جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا، اور یہ انگوٹھی ان کی نبوت اور علم و حکمت کی علامت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی بھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے، صرف اسی وقت اتارتے جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور اس وقت یہ انگوٹھی آپ اپنی بہت ہی بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیا کرتے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وہ انگوٹھی اپنی کنیز امینہ کے حوالے کر دی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں امینہ کے پاس آیا، اور کنیز نے یہ سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں تو اس نے وہ انگوٹھی اس شیطان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری قوت، طاقت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ لوگوں سے کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں، یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ پھر شہر سے باہر گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے، جس کے بدلے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ اور پھر اسی طرح کافی مدت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکل آسان کر دی، اور وہ شیطان جو آپ کی شکل میں حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے اندازہ کر لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر واقعی یہ شیطان ہے تو اس کے سامنے تورات کی تلاوت کی جائے، اگر وہ واقعی شیطان ہوا تو یہ تلاوت نہیں سن پائے گا۔ اور پھر ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو تمام علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ پھر اسی دن اتفاق سے حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی پکڑنے کے لیے آئے اور وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جال میں پھنس گئی۔ اتفاق سے ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی انگوٹھی مل گئی، جس کو پہنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جن و انس ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔